نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ دینی رہنمائی کی 128ویں مجلس میں سبھی سامعین کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ عرض ہے۔ آج کی نشست کا پہلا سوال یہ ہے کہ عام طور پر یہ واقعہ بیان کیا جاتا ہے کہ ایک صحابی کی دعا سے اللہ تعالیٰ نے چکی چلائی، تو یہ چکی کا واقعہ درست ہے یا نہیں؟ نیز یہ بھی سنا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر اس چکی کو اٹھا کر نہ دیکھا جاتا تو یہ قیامت تک چلتی رہتی، تو اس سلسلے میں وضاحت مطلوب ہے۔ تو جواباً عرض ہے کہ یہ واقعہ مسند احمد وغیرہ میں موجود ہے اور سنن ابن ماجہ میں بھی ہے اور مشکوٰۃ شریف میں بھی نقل کیا گیا ہے۔ اور واقعے کی تفصیل یہ ہے کہ ایک صحابی اپنے گھر تشریف لائے تو دیکھا کہ یہاں پر فقر و فاقے کا عالم ہے اور کوئی چیز نہیں ہے۔ چنانچہ وہ گھر سے باہر تشریف لے گئے ایک جنگل بیابان میں، اور بظاہر وہاں اللہ تعالیٰ سے دعا میں مشغول ہوئے، اور اس درمیان جو ان کی اہلیہ محترمہ تھیں انہوں نے یہ سوچ کر کہ باہر گئے ہیں کچھ کھانے پینے کی چیز لے کر کے آئیں گے، چکی بھی تیار کی اور تنور کو بھی جلایا کہ اس میں روٹی پکائی جائے گی۔ لیکن عجیب بات یہ ہوئی کہ جب وہ چکی میں گئیں دیکھنے کے لیے تو دیکھا کہ اس میں آٹا موجود ہے، اور تنور میں گئیں تو دیکھا کہ اس میں روٹیاں بھری ہوئی ہیں، اور جس تشلے میں سالن رکھا جاتا ہے وہ تشلا بھی بھرا ہوا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے غیب سے ان کو یہ رزق عطا فرمایا ہے۔ اب وہ صحابی جب واپس آئے اور انہوں نے یہ منظر دیکھا تو فرمانے لگے کہ اچھا یہ سب چیزیں کون لے کر کے آیا، کہاں سے ملیں؟ تو اہلیہ محترمہ نے کہا کہ یہ اللہ کی طرف سے ہمیں عطا ہوئی ہیں۔ چنانچہ وہ دیکھنے کے لیے گئے اور چکی کا پاٹ اٹھا کے دیکھا تو اس میں آٹا موجود تھا۔ پھر وہ نبی اکرم علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور پورا قصہ بیان کیا، تو آپ نے ارشاد فرمایا اما انہ لو لم یرفعها لم تزل تدور الی یوم القیامہ، کہ اگر یہ چکی کا پاٹ نہ اٹھاتے تو یہ چکی قیامت تک گھومتی رہتی۔ یہ تو ان سے فرمایا، لیکن ساتھ میں آپ نے ایک اور بات ارشاد فرمائی جو اسی حدیث میں ہے کہ واللہ لَأَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمْ صِيَرًا ثُمَّ يَحْمِلَهُ يَبِيعُهُ فَيَسْتَعِفَّ مِنْهُ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَن يَأْتِيَ رَجُلًا يَسْأَلُهُ، کہ اللہ کی قسم تم میں سے کوئی شخص پہاڑ پر جائے اور وہاں سے ایندھن لاد کر لا کر بیچے
اور اس کے ذریعے سے دوسروں کے سامنے بھیک مانگنے سے بچے، یہ اس سے بہتر ہے کہ وہ کسی کے سامنے ہاتھ پھیلائے اور اس سے سوال کرے۔ یہ واقعہ ہے اور یہ سنداً بھی قابل قبول ہے، اور علماء لکھتے ہیں کہ اس کا تعلق کرامات سے ہے۔ کرامت کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کسی نیک بندے کے ہاتھ پر خرق عادت کوئی چیز ظاہر فرما دیتے ہیں۔ اس ظاہر فرمانے میں اس آدمی کا اپنا دخل نہیں ہوتا، بلکہ حکم خداوندی کی وجہ سے وہ واقعہ رونما ہوتا ہے۔ خود صاحب کرامت کو بھی پہلے سے پتہ نہیں ہوتا کہ میرے ساتھ یہ ہونے والا ہے۔ یہ بے اختیاری ایک اللہ کی طرف سے اس بندے کی مدد ہوتی ہے جس میں بندے کا خود کچھ اختیار نہیں ہوتا۔ لہٰذا اس طرح کے واقعے کو بیان کر کے کوئی آدمی اگر یہ مطلب لینے لگے کہ بھائی کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، جنگل میں چلے جاؤ، دعا کرو اور اللہ سے مانگو تو اللہ تعالیٰ بے حساب رزق عطا فرما دیں گے، اور سب ایسے ہی کرنے لگ جائیں، کوئی اس سے یہ مطلب سمجھ سکتا تھا؟ اس لیے نبی اکرم علیہ الصلاۃ نے آخر میں یہ جملہ ارشاد فرمایا کہ بھائی محنت سے کماؤ، یہ نہیں کہ دوسروں پر بوجھ بن جاؤ۔ تو ترک اسباب کا آپ نے حکم نہیں دیا، ورنہ تو آپ کہہ سکتے تھے کہ سب اسی طرح کا عمل کرو تو خود بخود چکی بھی چل جائے گی اور تنور بھی بھر جائے گا اور تشلا بھی بھر جائے گا، بلکہ آپ نے اسباب اختیار کرنے کی تعلیم دی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ جاؤ پہاڑوں پہ جاؤ، ایندھن جو ہے جمع کرو، اس کو لاد کر کے لاؤ اور بازار میں فروخت کرو، جتنے میں بھی فروخت ہو، پھر اس سے اپنی زندگی اور اپنا گزارا چلاؤ۔ اس طرح کی اور روایات میں بھی ہدایتیں موجود ہیں۔ تو یہ کرامات اپنی جگہ پر برحق ہیں، کسی کے ساتھ بھی نیک بندے کے ساتھ ظاہر ہو سکتی ہیں، مگر اس کو اس انداز میں بیان کرنا کہ بھئی سبب کوئی چیز نہیں ہے، بس اسی پہ چل پڑو اور دعا ہی میں مشغول رہو تو اللہ تعالیٰ غیب سے مدد کر دے گا، یہ خیال اور یہ تصور صحیح نہیں ہے، کیونکہ کرامت آدمی کے اپنے اختیار میں نہیں ہے۔ دنیا کو اللہ تعالیٰ نے دارالاسباب بنایا ہے، اسباب اختیار کرنے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ سے گزارش کرنی ہے، درخواست کرنی ہے، تو وہ اس کا نتیجہ ظاہر فرمانے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح رخ پر جمنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہر قسم کی کجروی سے ہماری حفاظت فرمائے۔ ایک صاحب سوال کرتے ہیں کہ جن لوگوں کے بچے بچپن میں انتقال کر جاتے ہیں تو کیا وہ بچے اپنے والدین کو ان کا دامن پکڑ کر کے اور ضد کر کے جنت میں لے جائیں گے؟ تو جواباً عرض ہے کہ ہاں، جو بچہ پیٹ سے گر جائے، جس کو سقط کہا جاتا ہے، اسقاط حمل ہو جائے، یا جو بچہ پیدا ہو اور پھر بچپن ہی میں وفات پا جائے، یہ انشاءاللہ والدین کے لیے ذخیرہ آخرت بنیں گے اور جنت میں جانے کا بھی سبب بنیں گے۔ ایک روایت ہے، نبی اکرم علیہ الصلاۃ نے ارشاد فرمایا کہ والذی نفسی بیدہ ان السقط لیجر امہ بسررہ الی الجنۃ اذا احتسبتہ، کہ قسم اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، یہ نومولود بچے کا ٹکڑا اپنی ماں کو اس کی رگوں سمیت کھینچ کر جنت میں لے جائے گا، بشرطے کہ وہ ماں اس مصیبت پر صبر کرنے والی ہو اور اجر و ثواب کی امیدوار ہو۔ تو اس میں احتساب کی شرط لگی ہوئی ہے، احتسبت ہو، کہ اس ماں نے اللہ کے فیصلے پر رضامندی کا اظہار کیا ہو اور زیادہ ہائے واویلا نہ کی ہو، تو انشاءاللہ ان کے ساتھ یہ خیر کا معاملہ ہوگا۔ سوال کرتے ہیں کہ مسجد کا سادہ یا ٹھنڈا پانی مسجد کے باہر کسی کے گھر یا کسی مدرسے یا دکانوں اور سیڑھیوں پر بیٹھے لوگوں کو استعمال کرنا کیسا ہے؟
جواباً عرض ہے کہ جو پانی مسجد کی ضرورت سے زائد ہو اور لگانے والے نے لگاتے وقت یہ نیت کی ہو کہ اس کو سب استعمال کریں گے، تو اسے تو باہر کے لوگ بھی حسب ضرورت استعمال کر سکتے ہیں۔ لیکن جو پانی صرف مسجد کے لیے جمع کیا گیا، نمازیوں کے لیے جمع کیا گیا، نمازیوں کے لیے اس کا انتظام ہے، تو بس جو نمازی آئیں گے وہی اس سے فائدہ اٹھائیں، دوسرے فائدہ نہ اٹھائیں۔ پوچھتے ہیں زید کے کریڈٹ کارڈ سے عمر نے شاپنگ کی تو اس کی وجہ سے جو کیش بیک ملے گا وہ کس کا حق ہوگا، کریڈٹ کے مالک زید کا یا شاپنگ کرنے والے عمر کا؟ جواباً عرض ہے کہ اس کیش بیک کا مالک وہی ہے جس کا کارڈ ہے، کیونکہ جو کمپنی کیش بیک دیتی ہے وہ شاپنگ کرنے والے کو نہیں دے رہی بلکہ کریڈٹ کارڈ کے مالک کو دے رہی ہے، لہذا زید ہی اس کا مستحق ہے، اور وہ اپنی مرضی سے کسی کو بھی دے دے، اس میں کوئی حرج نہیں۔ پوچھتے ہیں جنگلی خرگوش اور پالتو خرگوش کی حلت میں کچھ فرق ہے؟ جواباً عرض ہے کہ یہ دونوں حلال ہیں، جنگلی ہو یا پالتو ہو، اس میں کوئی فرق نہیں ہے۔ سوال کرتے ہیں کہ بچہ بیمار تھا، والد نے یہ منت مانی کہ اگر یہ صحت مند ہو گیا تو ایک جانور ذبح کر کے غریبوں کو کھلاؤں گا، تو اس جانور میں عقیقے اور قربانی کی شرائط، عمر وغیرہ کا لحاظ رکھا جائے گا یا نہیں؟ جی ہاں، چونکہ یہ جانور منت کی وجہ سے واجب ہو چکا ہے، اگر وہ بچہ صحت مند ہو جائے، اس لیے ان شرائط کا لحاظ رکھا جائے گا۔ پوچھتے ہیں زید کرائے کے مکان میں رہتا ہے، بمشکل تمام اس نے اپنا گھر بنانے کے لیے پیسے جمع کر کے ایک پلاٹ خریدا ہے، تو کیا اسے زکوٰۃ کی رقم سے تعمیر میں اینٹ، سیمنٹ، ریت وغیرہ دیا جا سکتا ہے؟ جی ہاں، اگر وہ واقعتاً ضرورت مند ہے تو اسے دینے کی گنجائش ہے۔ سوال کرتے ہیں کہ زید کی بیوی فاطمہ ہے، اس سے زید کی ایک لڑکی پیدا ہوئی جس کا نام انجم ہے، پھر زید نے فاطمہ کو طلاق دے دی، اب عدت کے بعد فاطمہ نے زبیر سے نکاح کر لیا، جبکہ زبیر کا اس کی پہلی بیوی نبیلہ سے ایک لڑکا ہے جس کا نام عمر ہے، تو اس لڑکے عمر ابن زبیر کا نکاح زبیر کی دوسری بیوی کی لڑکی انجم سے ہو سکتا ہے یا نہیں؟ جی ہاں، ان دونوں کا نکاح ہو سکتا ہے، کیونکہ ان میں کوئی حرمت کی وجہ نہیں پائی جا رہی ہے، نکاح درست ہے، نہ تو یہ ماں شریک ہیں نہ باپ شریک ہیں، دونوں الگ الگ ہیں۔ سوال کرتے ہیں شوہر کا جب انتقال ہوا تو بیوی اسپتال میں تھی، 6 دن کے بعد گھر آئی، تو عدت کب سے شروع ہوگی؟ جواباً عرض ہے کہ انتقال کے وقت ہی سے عدت شروع ہو چکی ہے، چاہے وہ اسپتال میں ہو، جبھی سے عدت شروع ہے، اسی سے حساب لگایا جائے گا، اور پابندیاں اسی وقت سے ہوں گی۔ اب چونکہ مجبوری تھی اس لیے اسپتال میں رہیں، مگر اس کی وجہ سے عدت میں تاخیر نہیں ہوگی۔ سوال کرتے ہیں کہ عورت کے سر کے بال بیچنا کیسا ہے؟ تو جواباً عرض ہے کہ اسلام میں انسان کے ہر جز کی، زندہ ہو یا مردہ، بہت عظمت ہے، بہت احترام ہے، اور بیچنا جو ہے وہ احترام کے خلاف ہے، اس لیے بالوں کا بیچنا بھی جائز نہیں ہے۔ سوال کرتے ہیں کہ ہمارے دوست بن لادن کمپنی میں کام کرتے ہیں اور ان کا کیمپ حرم کی حدود سے باہر ہے، تو جب وہ پہلی مرتبہ گئے تھے
تو انہوں نے عمرہ کر لیا تھا۔ اب چند دن پہلے وہ ہندوستان واپس آئے اور پھر جب دوبارہ گئے تو بغیر احرام کے سیدھے حرم میں چلے گئے۔ تو ہم نے انہیں توجہ دلائی تو انہوں نے وہیں سے احرام باندھ کر عمرہ کر لیا۔ سوال یہ ہے کہ صرف عمرہ کافی ہے یا دم دینا بھی لازم ہے؟ تو جواب یہ ہے کہ اگر ان کا میقات سے پہلے ہی سے یہ ارادہ تھا کہ وہ حرم شریف جائیں گے اور پھر بلا احرام چلے گئے اور وہیں سے احرام باندھ لیا تو ترک میقات کی وجہ سے ان پر عمرہ تو واجب تھا ہی، ایک دم بھی واجب ہے۔ حدود حرم میں دم دے دینا چاہیے۔ اسی کے ضمن میں ایک سوال یہ ہے کہ اگر وہ وہاں سے جدہ جائیں گے تو کیا جدے سے ہر مرتبہ آنے کے لیے احرام باندھنا پڑے گا یا بلا احرام بھی آ جا سکتے ہیں؟ جواباً عرض ہے کہ جدہ حل میں داخل ہے، وہاں آنے جانے سے نہ احرام واجب ہے نہ عمرہ واجب ہے۔ پوچھتے ہیں کہ ٹیڑھے بالوں کو سیدھا کرنے کے لیے بالوں پر اسٹیشٹ کرانا کیسا ہے؟ اس سے بال بالکل سیدھے ہو جاتے ہیں۔ خواتین کے لیے اس میں کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ اگر وہ اسے زینت سمجھتی ہیں تو استعمال کر سکتی ہیں۔ پوچھتے ہیں کہ مردے کو دفن کرنے کے بعد کتنے سال اس جگہ دوسرے مردے کو دفنایا جا سکتا ہے؟ جواباً عرض ہے کہ اس سلسلے میں یہ دیکھا جائے گا کہ یہ کس علاقے کا معاملہ ہے۔ بعض ایسے علاقے ہیں جہاں کی مٹی یا آب و ہوا اور موسم کی وجہ سے بہت جلدی نعش ختم ہو جاتی ہے، مٹی بن جاتی ہے۔ بعض علاقے ایسے ہیں جہاں پر دیر تک باقی رہتی ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ جب اس کا گمان غالب ہو جائے کہ ہم نے جس کو دفنایا ہے وہ مٹی بن چکا ہوگا تو اس کے بعد اس جگہ پر دوسرے کو دفنا سکتے ہیں، اور جب تک اس کا امکان رہے کہ ابھی لاش اپنی اصل حالت میں ہوگی تو وہاں پر دوسرے کو نہ دفنایا جائے۔ پوچھتے ہیں کہ ہم نے یہ سنا ہے کہ ہر آدمی کو زندگی میں کم از کم 7 مرتبہ کسی مردے کو نہلانا ضروری اور واجب ہے، تو کیا اس سلسلے میں کوئی ہدایت قرآن و حدیث سے ملتی ہے؟ جواباً عرض ہے کہ نہلانا ایک اچھا کام ہے اور واجب کفایہ کے درجے میں ہے، لیکن یہ جو 7 کے عدد کی بات ہے ایسا کچھ نہیں ہے۔ جتنا بھی موقع اللہ تعالیٰ دے اس کام میں حصہ لے لینا چاہیے بغیر کسی تعداد کے۔ سوال کرتے ہیں فلم اسٹار وغیرہ کے ساتھ فوٹو کھنچوانا اور اس کو فیس بک میں اپنے اسٹیٹس پر لگانا کیسا ہے؟ جواباً عرض ہے کہ یہ طریقہ ہرگز درست نہیں ہے۔ یہ لوگ جو ناچنے گانے کا کام کرتے ہیں شریعت میں قابل احترام نہیں ہے۔ اسلام اس طرح کی باتوں کی اجازت نہیں دیتا ہے، لہذا ان کے ساتھ فوٹو کھنچوایا جائے یا ان کی اس طرح تعظیم کی جائے، یہ طریقہ اسلامی شریعت میں درست نہیں ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کو نیک لوگوں کے ساتھ اور نیک بننے کی توفیق عطا فرمائے اور ہر طرح کی خرافات، فواحش، منکرات سے پوری طرح محفوظ رکھیں۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔